میں اللہ تعالیٰ نے بد اخلاقی اور بے حیائی کا انسداد کیا ہے، اس کو روکا ہے کہ معاشرے کے اندر بے حیائی نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پہلے رکوع کے اندر سورہ نور کے پہلے رکوع میں زانی اور زانیہ یہ ایسے برا فعل کرتے زنا کا کہ اسلام میں بہت برا اور شنیع فعل ہے، اس کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا ذکر کیا ہے، واقعہ افک۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا، سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا جنگل کے قریب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تقاضے کے لیے جنگل میں تشریف لے گئی، وہاں ان کا ہار گم ہو گیا۔ وہ ہار ڈھونڈنے میں لگی تو ٹائم لگ گیا کافی، اور وہ جس ہودج میں بیٹھتی تھی وہ لوگ اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے، تو عورتیں اس طرح سفر کرتی تھی۔ انہوں نے وہ اٹھا کر اوپر رکھ دیا، ان کو پتہ نہیں چلا کہ اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے بھی یا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عمر میں کم تھی اور بدن بھی بھاری نہیں تھا، تو ان کو احساس نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب تشریف لائی تو دیکھا قافلہ چلا گیا ہے، تو انہوں نے ہوشیاری سے کام لیا اور پینک نہیں ہوئی، گھبراہٹ ان پر نہیں آئی، اسی جگہ بیٹھ گئی کہ جب ان کو پتہ چلے گا تو واپس آ جائیں گے۔ پیچھے ایک آدمی تھا، ایک صحابی تھے، وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے تاکہ اگر قافلے والوں سے کوئی چیز گر گئی ہو تو وہ راستے میں سے اٹھا لے۔ وہ وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، تو خیر ان کو بھی بڑا افسوس ہوا کہ ان سے قافلہ چھوٹ گیا ہے۔ انہوں نے اونٹ بٹھایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بٹھایا اور اونٹ میں ان کو لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے۔ یہ واقعہ ہوا۔ رئیس المنافقین جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے اس واقعے کو لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی اور خوب طوفان مچایا، اور کچھ سادہ قسم کے لوگ بھی اس کی باتوں میں آ گئے۔ منافقین نے خوب شور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی تکلیف ہوئی، بیمار ہو گئی، اپنے والدین کے گھر تشریف لے گئی، اور آخر کار تفصیلی واقعہ احادیث میں آیا ہے، بخاری میں بھی آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے تو آپ کی بیوی بھی پاک ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی۔ اور یہ آیات جو دوسرے رکوع کی یہ آیات جہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے یہ آیات پھر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کے بعد ایک واقعہ اور ہوا، اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ یہ شروع میں بتا دوں میں، یہ پہلے والے رکوع جو ہے آیت نمبر 1 سے 10 تک ہے، اور پھر دوسرا رکوع آیت نمبر 10 سے شروع ہوتا ہے، 20 پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 میں 22 میں وہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جو اس کا اسی واقعے سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک صاحب تھے، مستح ان کا نام تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ یا رشتے میں کوئی آپ کی بہن تھی، ان کا بیٹا تھا، اور یہ فقراء مہاجرین میں سے تھا، غریب آدمی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ جب منافقین نے یہ طوفان اٹھایا تو مستح بھی ان کی باتوں میں آ گئے، انہوں نے
بہت سے لوگوں کو جناب کیا ہے گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور بہت سے سیدھے سادے لوگ ان کی باتوں میں آ گئے، تو مستح بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بعد میں جب یہ واقعہ ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طہارت اور پاکی کو قرآن میں بیان کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ان کی مدد کرتے تھے مستح کی، وہ مدد روک لی۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ اکبر، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، تم میں سے بزرگی اور کشائش، فضیلت رکھنے والے اور وسعت رکھنے والے اس بات پر قسم نہ کھائے کہ رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ میں مستح کو آئندہ کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جو شان والے لوگ ہیں، جو فضیلت والے لوگ ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وسعت والے لوگ ہیں، ان کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں معاف کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی پھر ان کو معاف کر دیا، اور وہ جو ان کی مدد کرتے تھے پہلے، وہ دوبارہ شروع کر دیا۔ یہ واقعہ اور اس سے پہلے جو واقعہ، یہ ابتدا میں ذکر کیا ہے، اور مقصد کیا ہے اس صورت کا؟ شروع میں ہم نے بتایا معاشرے کے اندر بے حیائی نہ ہو، خواتین پر کوئی بہتان نہ باندھے، خواتین کی عزت محفوظ رہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اکبر، آیت نمبر 27 ہے، اور اس میں فرما رہے ہیں۔ اب یہ کچھ قوانین اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ سوسائٹی کے اندر تم ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہو، تو اس کچھ قوانین، آداب اللہ نے بیان کیے ہیں۔ 27 کے اندر فرمایا، یہ قوانین حجاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ اچھی بات نہیں ہے، چاہے تمہاری والدہ کا گھر ہی کیوں نہ ہو، اپنے والد اور والدہ کے کمرے میں بھی اگر جانا ہو جس وقت وہ آرام کرتے ہیں، اس وقت بھی بغیر اجازت کے نہ جائیں۔ اپنے گھر میں بھی جہاں ان کی فیملی رہتی ہے، ماں رہتی ہے، بھائی رہتا ہے، بہنیں رہتی ہے، وہاں بھی دروازہ کٹکھٹا کر جائے۔ پہلے زمانے میں بزرگ بڑا اس کا اہتمام کرتے تھے، جب دروازے میں داخل ہوتے تھے تو وہ کھانستے تھے۔ اپنے گھر میں اندر خواتین ہو تو ان کو پتہ چل جائے کہ ہم آ رہے ہیں، اس لیے کہ اگرچہ وہ بہن ہے، اگرچہ وہ والدہ ہے، لیکن کوئی یہ نہیں پسند کرتا کہ میں اس کو اس حالت میں دیکھوں جس میں مجھے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو یہ آداب بیان کیے۔ پھر دوسری آیت 28 میں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اگر وہاں کوئی نہ ہو تو پھر داخل ہو جاؤ۔ معنی یہ گھر خالی ہے تو داخل ہو جاؤ، یا ایسی جگہ ہے جہاں کوئی رہتا نہیں ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ 29 میں، جہاں لوگ رہتے نہیں ہیں وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں تو جو دکان میں داخل ہوتے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، سپر سٹور میں جا رہے ہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں لوگ رہتے نہیں ہیں، وہاں سب کو معلوم ہے کہ آپ جو بھی جائے وہ جا سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور نمبر 30 میں، اور 31 میں فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، باہر جب معاشرے میں جاؤ، محلے میں جاؤ، سوسائٹی میں جاؤ، نظریں نیچے رکھو۔ مردوں سے بھی کہا، عورتوں سے بھی کہا، اپنے شرم، اپنے حیا کی حفاظت کرو، نظر کی حفاظت کرو۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی خوبصورت عورت ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے، اور راستے میں ہے اور شیطان اس کو بہکاتا ہے غلط کام کی طرف،
دعوت دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے اپنے آپ کو بچایا، اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھا، اللہ اس کو عبادت کے اندر لذت عطا فرماتا ہے۔ یہ اب تو یہ موبائل آ گیا نا، اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس لیے بھائی اس کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ تو امتحان ہے مسلمان پر۔ گھر بچانا ہے تو دروازے پہ پہرا دیجیے، ہائے ہائے، گھر کی حفاظت کرنی ہے تو دروازے پہ پہرا ہونا چاہیے، دروازہ بند ہونا چاہیے، لوک ہونا چاہیے۔ گھر بچانا ہے تو دروازے پہ پہرا دیجیے، اور دل بچانا ہے تو پھر نظریں بچاتے جائیے۔ دل بچانا ہے کہ خراب نہ ہو تو نظروں کی حفاظت کرو۔ چند دن رک جائیے گانے بجانے سے یہاں، چند دن رک جائیے گانے بجانے سے یہاں، شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے، مزے وہاں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا اللہ اب یہ معاشرے کے اندر بد اخلاقی نہ ہو، مہذب ہو، تہذیب ہو، لوگ مہذب ہو، خواتین کا احترام کرنے والے ہو، اپنی نگاہوں کو اور اپنے آپ پر کنٹرول کرنے والے ہو۔ ہمیں ایسا علم معاشرے میں کہاں سے آئے گا؟ آپ مجھے بتائیں دنیا میں آج ہے کوئی ایسا ادارہ جہاں اخلاق پڑھائے جاتے ہیں؟ مجھے تو نہیں معلوم، اگر آپ کو معلوم ہو تو مجھے بتانا۔ کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں یہ پڑھایا جاتا ہو تکبر نہیں کرنا چاہیے؟ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں یہ پڑھایا جاتا ہو عاجزی کرنی چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، معاشرے کے اندر نظریں نیچے رکھنی چاہیے، دل صاف کرنا چاہیے؟ دل کیسے صاف ہوتا ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہو تو مجھے بتانا۔ ہاں وہ ہے جگہ، وہ مسجد ہے، وہ مدرسہ ہے، وہ اللہ والے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے دنیا میں بڑے بڑے ادارے ہیں، کوئی بتا دے ایسی کوئی کتاب ہو، ایسا کوئی کورس ہو جہاں یہ پڑھایا جاتا ہو؟ یہ صرف قرآن ہے۔ اب یہ اللہ سمجھا رہے ہیں، یہ آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، یعنی آسمان اور زمین کو روشن کرنے والا اللہ ہے۔ مثل نورہ، مثل نور المومن، مسلمان کی نور کی مثال کمشکات فیہا مصباح، ایسا طاق جانتے ہو؟ مشکات جس کو کیا کہتے ہیں؟ طاق۔ دیکھو یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے نا آپ کو، یہ جو جگہ دیوار کے اندر پہلے ایسی جگہ، اب یہاں تو کھڑکی ہے نا، پہلے ایسی جگہ بنائی جاتی تھی، اس کو طاق کہتے تھے۔ اس طاق میں چراغ ہو، اور المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ شیشے کی قندیل میں ہو۔ پرانے لوگ جانتے ہیں چراغ کو شیشے کے اندر رکھو تو وہ زیادہ روشن ہوتا ہے، اور پھر اس قندیل کو طاق کے اندر رکھو تو روشنی اور زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ 3 چیزیں ذکر کی ہے۔ ایک ہے چراغ، نمبر 2 قندیل کے اندر ہے، اور قندیل طاق کے اندر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو انسان کا سینہ ہے، سینہ یہ اس طاق کی طرح ہے، اس سینے کے اندر جو دل ہے یہ اس قندیل کی طرح ہے، اور اس دل کے اندر قرآن کا نور جائے گا تو یہ دل روشن ہو جائے گا۔ جس طرح دنیا میں تم گھر روشن کرتے ہو چراغ سے، تو اپنے دل کو روشن کرو قرآن سے۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، یہ روشنی کہاں سے ملے گی؟ 36 میں فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، ان گھروں میں یعنی اللہ کے گھروں میں جن کی تعظیم کرنے اور ان میں اس کا نام یاد کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 36 میں یہ مسجد اللہ کے گھر ہے، یہاں جاؤ تمہیں قرآن کی روشنی ملے گی۔ پھر آگے فرمایا 37 میں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ،
یہ معنی نہیں ہے ساری زندگی مسجد میں گزارو تو باہر نہیں، تجارت کرنے بھی جاؤ، کاروبار کرنے بھی جاؤ، جاب کرنے بھی جاؤ، لیکن تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار تم کو اللہ کی یاد سے نہ روکے، مسجد میں آنے سے نہ روکے، نماز پڑھنے سے نہ روکے۔ یہ تفصیل اس رکوع میں بیان ہو رہا ہے۔ اگلے رکوع میں روشنی کہاں سے ملے گی سوسائٹی کو؟ قرآن سے، مسجد سے، اللہ والوں سے۔ اور پھر جن کو روشنی ملے گی تو مدارج استفادہ کو ذکر کیا، سب کو روشنی ملے گی لیکن سب کو ایک جیسی نہیں مل سکتی ہے۔ ہر انسان کے اندر جناب کیپیبلٹی الگ ہوتی ہے، استعداد الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 45 میں سمجھا رہے ہیں۔ دیکھو قرآن کے سمجھانے کا انداز کتنا عجیب ہے۔ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، بعض جانور ایسے ہیں جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں، اور وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، بعض جو دونوں پاؤں پر چلتے ہیں، اور وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ ایک پانی ہے، ایک پانی، اس سے مختلف جانور پیدا ہوتے ہیں، کوئی 4 ٹانگوں والے ہیں، کوئی 2 والے ہیں، اور کوئی رینگتے ہیں زمین پر، ٹھیک ہے اللہ نے پیدا کیا، پانی سے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ یہ سمجھایا اللہ کا جو قرآن ہے یہ نور ہے، اس سے استفادہ انسان کو ہوتا ہے لیکن سب کو ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی کو زیادہ ہوتا ہے، کسی کو تھوڑا کم ہوتا ہے، کسی کو اس سے کم ہوتا ہے۔ جیسے کوئی 4 پاؤں والے ہیں، کوئی 2 پاؤں والے ہیں، کوئی زمین پر رینگتے ہیں، تو کوئی علم کے اندر اس کی رفتار رینگنے والے کی طرح ہوگی، کسی کے 2 پاؤں والوں کی طرح ہوگی، کسی کے 4 پاؤں والوں کی طرح ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے جب تمہارے اندر یہ نور آ گیا، قرآن والا نور، تم نے اپنی سوسائٹی کی اصلاح کر لی۔ یہ میں سورہ بقرہ میں بتا چکا ہوں، 3 درجے ہیں: تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدن۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اس کے بعد اپنے گھر کو ٹھیک کرو، اس کے بعد پھر تم جا کر پھر دنیا کو ٹھیک کرو گے۔ اب فرمایا تم ٹھیک ہو گئے، تمہارا گھر بھی ٹھیک ہو گیا، سوسائٹی بھی ٹھیک ہو گئی، اب تمہارے اندر یہ قابلیت پیدا ہو گئی ہے، تم حکومت کر سکتے ہو۔ تو اگلے رکوع میں یہ فرما رہے ہیں 55 کے اندر، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا جو نیک عمل کرنے والے زمین میں تمہیں حکومت دے گا جس طرح پہلے لوگوں کو حکومت عطا کی تھی۔ چنانچہ آپ دیکھیں تاریخ اسلام دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے مکے میں، تکلیفوں والی زندگی، لوگ مسلمان ہوتے گئے، پھر مدینے آئے، پھر آخر میں مدینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مکہ فتح ہوا، اور بحرین، جزیرت العرب، یمن، یہ پورے علاقے فتح ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اسلام اور سٹرونگ ہو گیا، شام پر حملے شروع ہو گئے اور بہت سے علاقے فتح ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملک شام فتح ہوا، اور قیصری اور کسروی حکومتیں اللہ نے ان کو ختم کر دیے، یعنی ان کی وہ جو طاقت تھی، رعب، دبدبا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو ایران پورا کا پورا مسلمانوں کے پاس آ گیا، اور چند سالوں بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو آدھی دنیا سے زیادہ پر اسلام کا پرچم انہوں نے لہرایا، آدھی دنیا سے زیادہ پر۔ چند سال اور گزرے، اندلس میں، اسپین میں اسلام داخل ہو گیا، جہاں 700-800 سال مسلمانوں نے حکومت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس نور تھا، ان کے پاس قرآن تھا۔ آپ کو معلوم ہے یہاں اسپین میں آپ قرطبہ اگر گئے ہیں، میں قرطبہ گیا ہوں، میں نے قرطبہ کا وہ پرانا شہر دیکھا ہے، میں نے مسجد قرطبہ دیکھی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے مسلمان کیسے ترقی پڑتے ہیں۔
اس وقت یورپ کے اندر انگلینڈ سمیت یہاں سے لوگ قرطبہ پڑھنے جاتے تھے، مسلمانوں سے علم حاصل کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے، اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم۔ قرآن ایسی کتاب ہے، معاشرے کو، سوسائٹی کو، تمہارے گھر کو ایک اچھا صاف ستھرا گھر بناتا ہے۔ اس لیے فرمایا قانون تو ہم نے بیان کیا ہے کہ بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن گھروں میں تو بچے بھی ہوتے ہیں چھوٹے، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات۔ تمہارے غلام ہو یا گھر میں بچے ہو، اب چھوٹے بچے ہیں ان سے تو وہ تو بچے تو ہر جگہ چلے جاتے ہیں، فرمایا نہیں، ان کو بھی سمجھاؤ کہ 3 وقت ایسے ہے کہ وہ کمرے میں داخل نہ ہو، ماں باپ کے کمرے میں بھی نہ جائے، من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ظہر کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو سونے کے لیے، آرام کے لیے، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کے بعد، اس لیے کہ ماں باپ وہ تو میاں بیوی ہیں، وہ تو اکٹھے سوئے ہوئے ہوں گے، تو فرمایا بچے اگرچہ چھوٹے ہیں، اگرچہ بالغ نہیں ہیں، لیکن ان کو یہ سکھاؤ، قرآن کہتا ہے کہ اس وقت وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی اجازت کے بغیر نہ جائے۔ کتنا اچھا سبق ہے، اللہ اکبر، اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا آخری رکوع کے اندر جو آپ کے صحابہ ہیں، آیت نمبر 62 کے اندر جو آپ کے صحابہ ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ سے دین سیکھتے ہیں، ان کو بھی ادب سکھایا، اگر کلاس چھوڑ کر جانا ہو تو اجازت لے کر جائے۔ دیکھو استاذ پڑھا رہا ہے اور شاگرد کو جانا ہے تو استاذ سے اجازت لے کر جائے۔ یا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا، بغیر اجازت کے نہ جائے، اجازت لے پھر جائے۔ یہ ادب ہے، استاد کا ادب، کلاس کا ادب، مسجد کا ادب۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات ہو رہی تھی۔ یہ سورہ نور، اسی لیے اس کا نام سورہ نور ہے۔ اگر تم دل میں روشنی چاہتے ہو تو قرآن پر عمل کرو، گھر میں روشنی چاہتے ہو تو قرآن پر عمل کرو، معاشرے میں نور چاہتے ہو تو قرآن پر عمل کرو۔ آگے سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان کے اندر یہ جو نور ہم نے تمہیں دیا ہے، اس نور کے اتباع میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رکاوٹ بنتی ہے، ان رکاوٹوں کو دور کیا، ان موانع کو دور کیا، ان شبہات کو دور کیا قرآن میں، تاکہ تم اس قرآن سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو سورت کے پہلے رکوع کے اندر 3 باتیں ذکر کی ہیں، توحید، قرآن اور رسالت سے متعلق۔ پہلی بات ذکر کی آیت نمبر 2 میں اور 3 میں۔ پہلی آیت میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اپنے بندے پر اللہ نے فرقان نازل کیا تاکہ وہ سارے جہان کے لیے نذیر ہو، ڈرانے والا ہو۔ اور یہ فرقان الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ وہ ذات ہے، اللہ اکبر، زمین اور آسمان میں اس کی سلطنت ہے، اس کا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس نے بیٹا نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کے سلطنت میں کوئی شریک نہیں، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز اللہ نے پیدا کی، اندازے پر اسے قائم کر دیا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے حالانکہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں۔ تو توحید پر جو شبہات تھے اللہ نے وہ دور کر دیے۔ تم جن کو خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو یہ تو خود کسی کو پیدا نہیں کر سکتے، یہ پیدا ہوئے ہیں، خالق نہیں ہے، مخلوق ہے۔ پھر آگے دوسرا مسئلہ قرآن سے متعلق ہے، تو آیت نمبر 4 میں اور 6 میں
یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن نعوذ باللہ اس نے خود قرآن بنایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، اور دوسرے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور کہتے ہیں پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آیت نمبر 6 میں فرمائے، آپ فرما دیجئے یہ قرآن اس اللہ نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ تیسری بات اللہ نے ذکر کی وہ رسالت سے متعلق ہے۔ مشرکین کو شبہ یہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرح انسان ہے، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، یہ نبی کیسے ہوئے، رسول کیسے ہوئے؟ تو آیت نمبر 7 میں اللہ نے اور 8 میں جواب دیا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ یہ جواب دیا، یہ اعتراض کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں، آیت نمبر 20 میں اس کا جواب ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ 20 میں جواب دے دیا۔ آیت نمبر 20 میں جتنے بھی رسول آئے سب کھاتے تھے، پیتے تھے، انسان تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اگلے رکوع میں اس کا جواب دیا۔ پھر قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مسئلہ قرآن سے متعلق اللہ نے تصفیہ فرمایا آیت نمبر 30 کے اندر وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اس سے پہلے مشرکین کا اعتراض ذکر کیا 21 میں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، یا ہم نے اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے یَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا۔ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے ان کے لیے وہ خوشی کا دن نہیں ہوگا، عذاب کا دن ہوگا۔ پھر فرمایا یہ جو آج رسول کی بات نہیں مان رہے ہیں یہ قیامت کے دن تمنا کریں گے اور اللہ کے رسول ان کی شکایت کریں گے۔ اب اس کو ذرا دیکھیں نمبر 29 میں اور نمبر 30 میں لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اس سے پہلے یہ مضمون چل رہا ہے، یہ آیت نمبر 26 ہے۔ 27 میں قیامت کے دن یہ ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں رسول کے راستے پر چلتا کاش۔ ایک تو خود بھی تمنا کریں گے کاش ہم رسول کے ساتھ ہوتے، اور رسول ان کی شکایت لگائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، جن کو پڑھنا آتا ہے، کتنے مسلمان ہیں جن کو ترجمہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول شکایت لگائیں گے، شکایت تو کافروں کی ہوگی، لیکن ہمیں بھی ڈرنا چاہیے ہم نے قرآن کے ساتھ کیا حشر کیا ہے۔ پھر اگلی آیت نمبر 35 میں اور 36 میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حضرت ہارون کو ان کے ساتھ بھیجا، تم سے پہلے بھی ہم نے کتابیں دی، آیت نمبر 35 میں 36 میں، اور جنہوں نے کتاب کو نہیں مانا ان کا انجام کیا ہوا، اللہ نے جڑ سے اکاڑ پھینکا۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے، مسئلہ توحید کو اللہ نے بیان کیا 45 میں اور 48 کے اندر۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ اللہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 45 میں اور 46 میں
اور اس کے بعد آخری رکوع ہے. اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے نیک لوگوں کے اوصاف بیان کیے. وعباد الرحمن، کہا رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو زمین پر چلتے ہیں تو تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، دبے پاؤں چلتے ہیں. جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ فضول گفتگو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں السلام علیکم. اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے. علماء نے لکھا ہے وحشی بن حرب، جس نے حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا، یہ اور اس کے کچھ ساتھی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جس نے 3 گناہ کیے، شرک کیا اور قتل کیا اور زنا کیا، اس کے لیے معافی نہیں ہے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، جس نے یہ کیا وہ گناہ میں جا پڑا، قیامت کے دن اس کا دگنا عذاب ہوگا اور اس میں ذلیل ہو کر پڑا رہے گا. 68 اور 69 میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو جواب دو جا کے، اور اس سے کہو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا. عقیدہ ٹھیک ہو، مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، عقیدہ ٹھیک ہو اور عمل میں کمزوری ہو تو اللہ معاف کر دے گا جس کو چاہے، جس کو چاہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو اللہ کے چاہنے پر اور مشیت پر موقوف ہے، ہو سکتا ہے میرے بارے میں اللہ نہ چاہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا یہ آیت لکھ کر بھیجو، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو وحشی نے کہا بس میرا کام ہو گیا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس سے نا امید نہ ہو. وحشی مسلمان ہو گیا. تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اگلی سورت ہے یہ جو شعراء ہے، سورہ شعراء. شعراء شاعر کی جمع ہے. اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا. گزشتہ سورتوں میں اللہ نے نور کا ذکر کیا، تمہاری اصلاح، تمہارے گھر والوں کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح قرآن کے نور سے ہوگی، اور جو نور والے ہیں اللہ ان پر رحم کرے گا. جنہوں نے نور چھوڑ دیا، اپنی اصلاح نہیں کی، کفر میں شرک کے اندھیروں میں رہے، اللہ ان کو عذاب دے گا. تو یہ ہے اس سورت کے اندر اللہ نے صفت عزیز اور صفت رحیم کے مظاہر ذکر کیے. دیکھو یہاں آپ کو ہر رکوع کے آخر میں یہ آیت نظر آئے گی، ہر رکوع میں. آیت نمبر 9 میں دیکھو وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تیرا رب زبردست رحم کرنے والا ہے، زبردست بھی ہے اور رحم کرنے والا ہے. عزیز، زبردست اور رحیم. آگے دیکھو پھر آیت نمبر 68 میں دیکھو وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہی ہے. آگے دیکھو 104 میں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور 122 میں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور آگے 140 میں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، 159 میں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، 175 میں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. کبھی غور کیا ہے یہ کیوں؟ پچھلی 2 سورتوں میں فرمایا جو نور والے ہیں، جو نور کے پیچھے چلے ہیں، اللہ ان کے لیے رحیم ہے. اب یہاں سمجھا رہے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت دے گا. اور جنہوں نے نور کی اتباع نہیں کی اللہ عزیز ہے، ان کو عذاب میں ڈالے گا. تو اس پر واقعات ذکر کیے، اور ہر واقعے کے آخر میں فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
پہلا واقعہ ذکر کیا فرعون کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے، فرعون نے مقابلہ کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے نور کو نہیں لیا، حضرت موسیٰ سے غرق ہو گیا، اور اسی فرعون کے جادوگر تھے، نور کو لے لیا، تو اللہ رحیم ہے، ان پر رحمت ہو گئی۔ یہ واقعہ ذکر کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ 52 تک، یہ 51 تک یہ واقعہ ہے۔ 51 کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، وہ بھی یہی ہے 51، بلکہ 68 تک یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ 670 سے لے کر یہ 104 تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، اور اس دعوت کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو الفاظ کہے وہ ذرا آپ غور کریں اس پر۔ 78 اور 81 تک ان پہ ذرا غور کریں۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ وہ ذات ہے جس نے مجھے راہ دکھائی، جو مجھے راستہ دکھاتا ہے، والذی هو یطعمنی، جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، مجھے پلاتا ہے، واذا مرضت فهو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، اور مجھے اللہ موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ اللہ کی صفات ذکر کی ہے، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، ہدایت دینے والا، کھانا کھلانے والا، پانی پلانے والا، لیکن درمیان میں فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، یہ نہیں فرمایا اللہ مجھے بیمار کرتا ہے، حالانکہ بیماری بھی کس کی طرف سے ہے، لیکن اس کی نسبت حضرت ابراہیم نے اللہ کی طرف نہیں کی، یہ ادب کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف یہ نسبت نہیں کی، ان کی دعوت ذکر کی، آخر میں فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، جنہوں نے حضرت ابراہیم کی بات مانی وہ رحیم، ہاں اللہ ان کے لیے رحیم ہے، اور جنہوں نے نہیں مانی اللہ ان کے لیے عزیز ہے۔ پھر آگے نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ذکر کیا، وہاں بھی یہی فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ 122 میں۔ پھر قوم عاد کا واقعہ ذکر کیا، اس کے آخر میں فرمایا 140 میں، اور پھر قوم سمود کا اس کے آخر میں فرمایا 159 میں، پھر قوم لوط کا اس کے آخر میں 175 میں، پھر قوم شعیب کا ان کے آخر میں 195 میں۔ اللہ عزیز بھی ہے، رحیم بھی ہے، جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات مانی اللہ ان کے لیے رحیم ہے، جنہوں نے نہیں مانی اللہ ان کے لیے عزیز ہے، ان کو اللہ پاک عذاب میں ڈالے گا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ آخری رکوع ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ 216 میں اور 217 میں اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ دوبارہ عزیز الرحیم پھر آ رہا ہے، یہ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اے ہمارے نبی اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کرے تو آپ کہہ دیجئے میں تمہارے کام سے بیزار ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اس ذات پر بھروسہ کیجئے جو عزیز ہے اور رحیم ہے۔ جو آپ کی بات مانے گا اللہ ان کے لیے عزیز ہے، اور جو آپ کی بات اللہ ان کے لیے رحیم ہے، اور جو آپ کی بات نہیں مانے گا اللہ ان کے لیے عزیز ہے۔ صفت عزیز کا وہاں پر اللہ تعالیٰ کا اظہار ہوگا وہاں، اور اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دے گا، ان کو تباہ کر دے گا، ان پر عذاب آئے گا۔ اس لیے اس صورت میں ہر واقعے کے آخر میں اللہ کی دو صفت ذکر کی ہے، عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تمہاری مرضی ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ سے رحمت چاہتے ہو یا اللہ سے عذاب چاہتے ہو؟ رحمت چاہتے ہو تو قرآن سے چمٹ جاؤ، اگر قرآن سے نہیں چمٹو گے اللہ تمہیں کامیاب نہیں کرے گا۔ اسی لیے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنے جوان بیٹھے ہیں یہ سب ہمارے بچے ہیں، یہ آکسفورڈ والے، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جب میں ادھر آیا تو یہ اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے، کسی کی 5 سال عمر تھی، کسی کی 4 سال، کسی کی 3 سال، یہ تو بہت چھوٹا تھا۔
حسن. یہ تو بہت چھوٹا تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے. لیکن اب یہ سب بچے بڑے ہو گئے، انہوں نے ہم سے قرآن پڑھا، تو قرآن تو ہم نے الحمدللہ ان کو قرآن بھی پڑھایا، اب قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا رہے ہیں. اور بھائی قرآن کا ترجمہ پڑھا کرو گھر میں بھی، کم از کم روزانہ قرآن اپنے سرانے رکھو، ایک صفحہ پڑھو، میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے. پھر چند دنوں بعد آپ دیکھیں آپ کے اندر کتنی چینجز آتی ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.